أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا گیا ان سے آمنو فعل امر ہے ایمان لاؤ بما اس چیز پر انزل اللہ جو اتارا اللہ نے انزلہ فعل ماضی ہے قالو وہ بولے انہوں نے کہا نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں نؤمنو جمع متکلم فعل مضارع بما انزل علینا اس چیز پر انزل جو اتارا گیا انزلہ فعل معروف ہے اس کے معنی اتارا انزلہ یہ فعل مجہول ہے اس کے معنی ہے اتارا گیا علینا ہم پر وَيَكْفُرُونَ واو معنی اور یکفرون کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں فعل مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے بما وراء جو اس کے علاوہ ہے بما اس چیز کے ساتھ وراءہ جو اس کے وراء ہے اس کے علاوہ ہے وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ یہاں واو حالیہ ہے معنی ہے حالانکہ وہ یعنی جس کا وہ انکار کر رہے الحق سچ ہے مصدقاً فعل یہ اسم فاعل ہے اس کے معنی ہے تصدیق کرنے والا لما اس چیز کی معہم جو ان کے ساتھ ہے قل کہہ دیجئے یہ فعل امر کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے فلما تو کیوں تقتلون تم قتل کرتے ہو انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو انبیاء نبی کی جمع ہے مرکب اضافی اللہ کے نبیوں کو من قبل من معنی سے قبل پہلے اس سے پہلے ان کنتم مومنین ان اگر کنتم ہو تم مومنین تسلیم کرنے والے قبول کرنے والے ایمان لانے والے اس آیہ کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا کہ اور جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے اتارا ہے تو وہ بولے ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اتارا گیا اور اس کے علاوہ کا وہ انکار کر دیتے ہیں اس کے منکر ہیں حالانکہ وہ برحق ہے اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس کی وہ تصدیق کرنے والا ہے قل فرمائیے تو تم انبیاء اللہ کے نبیوں کو انبیاء کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے اگر تم واقعی ایماندار ہو اگر واقعی تم مومن ہو
یہود اہل کتاب میں سے ایک بہت ہی مضبوط جماعت کا نام ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے صفحے پر اسرائیل نے ایک مختصر علاقے کے باوجود اللہ کے دشمنوں کی مدد کے ساتھ، دین اسلام کے مخالفوں کی تائید کے ساتھ دنیا میں ایک کوہرام برپا کر رکھا ہے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت بھری تعلیمات انسانیت کو اس کا حقیقی چہرہ عطا کرنے والی اللہ کی دی ہوئی رہنمائی، اس کے یہ منکر بنے، اور مدینہ منورہ میں انہوں نے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت میں وہ اقدام کیے، ایسی باتوں میں پڑے، ایسے عمل سے گزرے کہ جو روح کو کپ کپی مبتلا کر دیتی ہیں۔ پروردگار عالمین نے ان آیات کریمہ میں بنی اسرائیل کو جہاں اپنے انعامات یاد کروائے، وہاں بات بات پر اللہ تعالی ان کے سوالوں کا جواب دیتا نظر آتا ہے۔ یہ آیات کریمہ جہاں یہود کے کردار کو ہم پر واضح کر رہی ہیں، وہاں ایک اور مزے کی بات جو ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ وہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بغض و عناد کی راہ میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو ناگوار گزرتا ہے، اللہ رب العزت فوراً اس کا اس انداز میں ہمیں جہاں جواب دیتا نظر آتا ہے کہ وہ اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہے۔ کوئی بھی مرحلہ آ رہا ہے، اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رہنمائی اور آپ کی تائید اور آپ کو ان کے جوابات عطا کرتا نظر آتا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ ہم کس قدر مقدر کے دھنی ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے ایسے ذی شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اعزاز عطا کیا۔ اس آیہ کریمہ میں رب العالمین نے یہود کا جو کردار ہمیں عطا کیا، ان کے بارے میں جو بات بتائی وہ یہ کہ ارشاد ہوتا ہے کہ جب بھی ان اہل کتاب سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ پر ایمان لاؤ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ پروردگار عالمین عظمتوں والا، ہمارا مالک، ہم اس کے بندے، جب بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ، یہ پروردگار کا، یہ خالق و مالک کا اتارا ہوا ہے، اس کا عطا کردہ ہے، تو اس کے سامنے چون و چرا کیوں، اس کے مقابلے میں لیت و لال کیوں؟ جب ہمارے لیے کامیابی کی راہ ہی یہ ہے کہ ہم بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا کام اس کی فرما برداری کرنا ہے، تو اس میں اپنی پسند ناپسند، اپنی جماعت غیر جماعت، اپنی کتاب غیر کتاب، یہ امتیاز کیوں؟ پروردگار عالمین یہود کے بارے میں ہمیں فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کو تسلیم کرو جو اللہ نے اتارا ہے، اور یہ بات کون نہیں جانتا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پروردگار عالمین نے اپنا جو بھی رسول بھیجا، اس کو کتاب دی، صحیفہ دیا، اس کے پاس وحی فرمائی، اس کے پاس فرشتے بھیجے، کیونکہ اس کا یہ اعلان ہے کہ میں تمہاری رہنمائی کا سامان آسمان سے اتاروں گا۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ
اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اس کی طرف سے جو بھی حکم ملے اس کے آگے گردن جھکا دے، اس کو تسلیم کرے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو تمام اولاد آدم کے جد امجد ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا کہ جب بھی ان سے کہا گیا کہ اسلم، تسلیم کر، قال اسلمت لرب العالمین، کہا کہ میں جہانوں کے پروردگار کے آگے جھک گیا۔ رب فرماتا گیا خلیل بغیر کیل و کال کے، بغیر کسی حجت کے اس پر عمل کرتے گئے۔ یہ اسوہ دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ لیکن یہاں وہ یہود جن کے علماء، جن کی کتابیں ان کو قدم قدم پر بتا رہی تھیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بن کر دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، ان کی امت اتنی عظیم ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام اس امت کو اپنی امت بنانے کی آرزو کرنے والے دکھائی دیں گے، ان کو اللہ کی طرف سے وہ شرف اور کمال ملے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود آرزو کرتے نظر آئیں گے کہ کاش میں آپ کا امتی ہو جاؤں، مجھے آپ کے امتی ہونے کا اعزاز ملے۔ ان سے محبت اور عقیدت کا احترام کرنے والے یہود، انہوں نے مدینہ منورہ میں ایک فساد برپا کر رکھا ہے، قدم قدم پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، پریشانیوں کا سبب بن رہے ہیں۔ پروردگار عالمین فرماتا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ کو مانو تو اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ نؤمن بما انزل علینا، ہم تو وہ مانیں گے جو ہم پر اتارا گیا ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اس کے سوا کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ یہ رویہ، یہ عادت، یہ انداز انسانیت کے منافی ہے۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں عطا کیا وہ بھی مانیں، اور اس سے پہلے جس کو جو کچھ ملا اس کو بھی تسلیم کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم اس کو بھی مانتے ہیں جو ہمیں ملا ہے، اور جو اس سے پہلے اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا اس کو بھی دل سے تصدیق کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ لیکن یہودیوں کا یہاں پر یہ رویہ بتایا گیا کہ وہ اس بات پر مصر ہیں کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کو ملا، جو کچھ ہمارے نبیوں کو دیا گیا، بس ہم تو اس کو تسلیم کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ انہیں اگر ذرا بھی عقل ہو اور اگر یہ نیک نیتی کے ساتھ معمولی توجہ سے بھی کام لیں تو ان پر یہ حقیقت کھلے گی کہ آج اللہ رب العزت اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کر رہا ہے اس سے اس کی تصدیق ہوتی ہے جو اس سے پہلے نازل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا کہ تورات کوئی کتاب ہے، انجیل کوئی کتاب ہے، انبیاء آئے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ آج اس نے اپنی صداقتوں کے ساتھ ساتھ دنیا کو بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء علیہ السلام کو بھی کتابیں عطا کیں، ان کو صحیفے دیے، انہیں بھی اپنی رحمتوں سے نوازا۔ لہذا قرآن حکیم کی یہ آیہ کریمہ جہاں اس کردار کو تمام دنیا کے سامنے عیاں کر رہی ہے کہ یہ وہ ضدی لوگ ہیں، یہ وہ متعصب افراد ہیں، یہ وہ بغض و کینے کے مرکہ
انسانی شکل میں درندوں کی طرح زمین پر رہنے والے لوگ ہیں کہ انہوں نے اس بات کو ذہن میں بٹھا کر کہ بس صرف ہم ہی حق پر ہیں، جو کچھ ہمیں عطا کیا گیا اس کو مانیں گے، اس کے علاوہ کو تسلیم نہیں کریں گے۔ قرآن حکیم یہاں پر اس حقیقت کو ذہن نشین کرانے کے بعد انتہائی دل نشین انداز میں پھر ان کے قلب و ضمیر پر دستک دیتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی تمام تر حجت بازیوں کے جواب میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب آپ ان سے کہیں، یہ کلمہ کل بھی کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کا، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا اللہ کے ساتھ قرب کس خوبصورت انداز میں واضح کر رہا ہے۔ اللہ اتنا قریب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا جب یہ کردار سامنے آتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے قل، فرما دیجیے۔ قل کیا ظاہر کرتا ہے کہ قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اللہ کو اتنی ہے تیری گفتگو پسند۔ رب العالمین یہ نہیں فرما رہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، فرمایا کہ پیارے ان کی ان تمام تر پریشانیوں، انکاریوں، تعصب اور عناد کی بنا پر ان کی ہٹ دھرمیوں کے جواب میں آپ ان سے فرمائیں کہ اگر تم واقعی اپنی اس بات میں سچے ہو کہ تم اس کو تسلیم کرتے ہو جو تم پر اتارا گیا، تو بتاؤ لم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، پھر تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک ایک وقت میں 20 نبیوں کو سلام اللہ علیہ مجمعین قتل کر ڈالا، اور اللہ کے نبیوں پر ایسے ایسے مظالم ڈھائے کہ آج اس کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہیں زمین پر ایسے درندے بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے ان بے ضرر لوگوں کو، جنہیں اللہ نے معصومیت عطا کی، جنہیں یہ شرف دیا کہ اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، ان کو کبھی دیگوں میں بند کر کے جلا رہے ہیں، کبھی ان کے سروں پر آرا چلا کر ان کے جسم کے ٹکڑے کر رہے ہیں، کبھی کن کن اذیتوں سے اللہ کے نبیوں کو وہ شہید کرنے کے در پہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ اپنی اس بات پر بھی آ جائیں کہ ہم تو اس کو مانتے ہیں جو ہمیں دیا گیا، تو اگر تم واقعی مومن ہو تو پہلے اس بات کا جواب دو کہ تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کیا۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب انسان اپنی ضد اور اپنی عناد کی بنا پر، اپنے تعصب کی بنا پر حق کو قبول کرنے کی بجائے حجت بازی پر آ جاتا ہے، تو پھر اس کے اسی ایک جرم کے نہیں کتنے ہی جرائم کے دفتر کھول دیے جاتے ہیں کہ اچھا تم یہ کہتے ہو، اگر واقعتاً تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو بتاؤ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والی آیات کریمہ میں اللہ رب العزت ایک ایک کر کے ان کی بدعنوانیوں کو، ان کی شرانگیزیوں کو، ان کے فساد پر مبنی کاموں کو انہیں گنوا رہا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اہل ایمان کو بھی بتا رہی ہے کہ ہمیں مثبت سوچ کا حامل بننا ہے۔ ہم اگر حق کے متلاشی ہیں تو ہمیں قرآن حکیم پر پوری جامعیت کے ساتھ کمال درجے پر ایمان لانا ہے۔ اب اس میں یہ نہیں کہ یہ بات میری خواہش کے خلاف ہے، اس کے
انکار کا میں مرتکب بن جاؤں۔ یہ بات میری دلی خواہش کو پوری کرتی ہے، اس کو مان لوں، یہ انداز مسلمانی کا نہیں ہے۔ مسلم تسلیم کرنے والے کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے جھکا دے۔ تو اس آیہ کریمہ نے جہاں یہود کے بارے میں یہ بتایا کہ ان کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ وہ اپنے اوپر اترنے والی باتوں کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کا انکار کر رہے ہیں، اگر یہ اپنی بات میں سچے ہوتے، ایماندار کہلاتے، تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو ان کے پاس لائے، تعلیمات آئیں، ان کا انکار کیوں کیا؟ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیوں کر ڈالا؟ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم کے صدقے میں ہمیں قرآن حکیم کی عطا کردہ اس رہنمائی کو اپنے دل و دماغ میں بسا لینے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔